الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق كلهم هو الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم، رنگے صوف دینال میں تہاڈا میزبان ناصر منہاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے ولی دے نال دشمنی یا عداوت رکھی میں او دے نال اعلان جنگ کرنا وا، اور او چیز جڑی میرا قرب حاصل کر دی ہے او عبادت ہے جڑی فرض ہے، اور نوافل دے نال انسان میرا قرب حاصل کر لیندا ہے۔ جدوں میں کسی شخص نو اپنا قرب عطا کرنا وا تے میں او دے ہاتھ بن جانا وا، او دی زبان بن جانا وا، او دے پیر بن جانا، او دا دل او دا دماغ بن جانا وا، او دیاں اکھاں بن جانا وا۔ ناظرین، او کون لوگ ہیں جنہاں دے متعلق اللہ رب العزت کہندا کہ میرا جدوں او قرب حاصل کردے نے تے میں او دے ہاتھ، او دے پیر، او دی زبان، او دا دماغ بن جانا وا۔ بلا شبہ او اولیاء اللہ نے۔ اج میں جس پر گزردہ ہستی دے مدار اقدس دے اوتے سلام پیش کرنے لئی حاضر ہویا، آپ جناب نامی اسم گرامی حضرت پیر عنایت شاہ قادری شتاری رحمت اللہ علیہ ہے۔ اج انہاں دی سیرت پاک دے اوتے تہاڈے نال گفتگو کران گے، اور اے دے نال تانوں اے وی دساں گے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کس طرح حضرت پیر عنایت شاہ قادری شتاری رحمت اللہ علیہ دے حلقہ ارادہ دے اندر داخل ہوئے۔ ساڈے نال رہنا۔ پیر عنایت شاہ قادری شتاری رحمت اللہ علیہ آپ اللہ دے عاشق بے نظیر سن۔ آپ دا اسم گرامی محمد عنایت اللہ اور والد ماجد دا شیخ مولوی پیر محمد سی۔ حضرت پیر عنایت شاہ قادری قصور وچ 1056 ہجری وچ پیدا ہوئے۔ آپ قوم دے اعتبار نال ارائی سن۔ پیدائش دے وقت ہی آپ آہستہ آہستہ ذکر الہی وچ مشغول سن اور نگاہاں آسمان دی جانب بلند سی۔ آپ رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے جدوں منظر ویکھیا تے سبحان اللہ دا ورد شروع کر دیتا۔ حضرت مولوی پیر محمد رحمت اللہ علیہ نے آپ دی تعلیم تے خصوصی توجہ دتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 5 برس دی عمر وچ قرآن مجید حفظ کر لیا، اور 9 برس دی عمر وچ آپ نے عربی فارسی دی زبان تے عبور حاصل کر لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ قرآن و حدیث اور دیگر ظاہری علوم تو فارغ ہوئے تے آپ رحمت اللہ علیہ نو دستار فضیلت بھی بندی گئی۔ ظاہری علوم دی تکمیل تو بعد اصلاح باطن دی خاطر کسی درویش دی تلاش وچ کرو نکلے۔ اسی دوران آپ دی ملاقات لاہور دے عالم بے بدل اور میدان تصوف تے شہ سوار حضرت محمد رضا شاہ قادری شتاری دے نال ہوئی۔ حضرت محمد رضا شاہ قادری شتاری دی نگاہ کرم اور خصوصی توجہ نے حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمت اللہ علیہ دی زندگی بدل کے رکھ دی، اور آپ رحمت اللہ علیہ مختصر عرصے وچ ولی کامل دے منصب تے فائز ہو گئے۔ مرشد پاک حضرت محمد رضا شاہ قادری شتاری نے حضرت شاہ عنایت قادری شتاری نو خرقہ خلافت عطا فرما کر مسند ولایت اور رشد و ہدایت تے بٹھا دیتا۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمت اللہ علیہ صاحب علم سن، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے تصوف اور دیگر موضوعات تے کئی کتاباں بھی لکھیاں۔ آپ رحمت اللہ علیہ 27 جمادی الثانی 1147 ہجری وچ اس دار فانی تو کوچ کر گئے۔ مقتدا اہل توحید، صاحب کشف و حال، صاحب مشاہدہ و وصال حق، پیشوائے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر عنایت شاہ قادری شتاری رحمت اللہ علیہ دا شمار دنیا تصوف دے وچ ایک درخشندہ ستارے دی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دے والد گرامی حضرت مولوی پیر محمد رحمت اللہ علیہ ایک نہایت ہی نیک متقی تے صالح انسان سن۔ حضرت پیر عنایت شاہ قادری شتاری رحمت اللہ علیہ آپ جید عالم دین اور ولی کامل سن۔ ناظرین، حضرت پیر عنایت شاہ قادری شتاری رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی حضرت مولوی پیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ دی قصور وچ ایک مسجد سی، اوتھے آپ درس و تدریس دا جڑا معاملہ سی او فرمایا کرتے سن۔ آپ دی مسجد دے باہر روزانہ فجر دی نماز تو بعد ایک مجذوب گزریا کرتے سن۔ انہاں دی عادت سی کہ وہ حضرت مولوی پیر محمد دے نال بڑی عقیدت تے محبت دا اظہار فرماندے۔ ایک روز وہ مجذوب جڑے سن او فجر دی نماز تو بعد گزرے تے حضرت مولوی پیر محمد رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ مبارک چومنا شروع ہو گئے اور فرمان لگے کہ تیرے ہاں ایک فرزند دی پیدائش ہونا رہی ہے، او دنیا تصوف دے وچ یکتائی زمانہ ہوئے گا۔ دنیا والے، تیرے گھر والے اور دین والے اور تے فخر کرن گے، اللہ دے ہاں او دا مقام بہت بلند ہوئے گا۔ اللہ رب العزت دے جڑے لوگ نے، دنیا والے جڑے نے، او دے قدماں تو برکت حاصل کرن گے۔ ناظرین، جدو اللہ رب العزت نے اپنے کسی برگزیدہ بندے نو دنیا تے بھیجنا ہوندا ہے، او دے آن تو پہلے اللہ رب العزت او دے چرچے فرما دیندا ہے، اور دنیا نے دیکھیا اور اے وقت نے ثابت بھی کیتا کہ حضرت پیر عنایت شاہ قادری شتاری رحمت اللہ علیہ آپ دنیا تصوف دے شہ سوار سن۔ میرے نال اس وقت پیر اختر رسول قادری موجود نے، انہاں دے نال گفتگو کر رہے ہیں آپ دی شخصیت دے حوالے نال کہ آپ دی جڑی شخصیت ہے او
کس کمال دیے آپ ولایت دے منصب تے کس طرح فائز ہوئے؟ سر سب تو پہلے تے تہاڈا بہت بہت شکریہ اور وقت دین دا۔ حضرت پیر عنایت شاہ قادری شتاری رحمت اللہ علیہ اج انہاں دی درگاہ تے میں تسی اسی سارے اتے حاضر ہوئے ہیں۔ مختصراً انہاں دی جڑی شخصیت ہے انہاں نوں کس طرح تسی ڈیفائن کرو گے کہ حضرت پیر عنایت شاہ قادری شتاری رحمت اللہ علیہ دے حلقہ ارادت وچ بابا بلے شاہ جیسے ولی کامل درویش او داخل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب تو پہلے سیون نیوز آپ دے تمام آن والے سنگی دوستانوں میں مبارکباد بھی دینا اور شکریہ بھی ادا کرنا۔ جس موقع تے اسی موجود ہاں جانشین اور وارث قطب العارفین عمدۃ الصالحین حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ دی اولاد اور آپ دے جانشین حضرت قبلہ میاں شہباز قادری صاحب آپ موجود نے میری بائیں طرف۔ اسی طرح اس جامع مسجد دے خطیب حضرت علامہ افتخار صاحب نقشبندی مجددی آپ بھی موجود نے اور دیگر شخصیات بھی موجود نے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ آپ سب نو علم ہے کہ آپ حضرت بابے بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ دے پیر و مرشد نے اور برو صغیر پاک و ہند دے اندر آپ دا تبلیغی مشن اخلاق محبت اور پیار گویا کہ برو صغیر پاک و ہند دے اندر آپ نے ہزاروں نہیں بلکہ لکھاں لوگاں نو دائرہ اسلام دے اندر آپ نے شامل فرمایا۔ اور حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ چاہے وہ طریقت دا میدان، چاہے وہ شریعت دا میدان، چاہے حقیقت دا میدان، چاہے معرفت دا میدان، کیا بات ہے، ہر میدان دے اندر آپ شاہ سوار رہے ہیں۔ اور آپ اتنی بڑی شخصیت کہ آپ حافظ قرآن کہ اللہ دا پورا قرآن آپ دے سینے دے اندر محفوظ ہیں اور بہت بڑے آپ عالم دین بھی سن۔ آپ دی بہت ساری کتاباں نے جو مارکیٹ ماشاءاللہ 17 کتاباں دے مصنف میں موجود نے اور ایسی تحریر انہاں کتابہ دے اندر آپ نے فرمائی، خصوصاً اسم اللہ دے اوپر آپ نے بہت سیر حاصل کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ دا جدو ذکر کرو اور اسم اللہ دا ذکر کرو یہ تصور کر کے کرو کہ جس ذات دا میں ذکر کر رہے ہیں میں اس ذات نو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اتنا ایمان پختہ نہ ہوئے تو یہ سمجھ لینا کو ذات تو انو دیکھ رہی ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ آپ دی یہ جامع مسجد مختصر سی۔ اچھا قبلہ اپنے دوستاں دے ادھر میں گل کرنا چاہوں گا کہ حضرت پیر عنایت شاہ قادری شتاری رحمت اللہ علیہ دی جڑی شخصیت سی جی وہ بچپن تو کیا جاندا ہے کہ آپ نے 5 سال دی عمر وچ قرآن پاک حفظ کیتا اور 9 برس دی عمر وچ عربی تے فارسی جڑا ہے دی زبان تے آپ نو عبور حاصل ہویا۔ عبور حاصل۔ اس بارے کی کہو گے کہ اللہ دے جڑے ولی نے وہ پیدائشی طور تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو چیزاں عطا کیتی ہیں ولایت وچوں کہ 3 طرح دی ہوندی ہے، کسبی، عطائی تے وہبی؟ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ میں سمجھنا کہ آپ مادر ذاتی ولی اللہ سے آپ بچپن بھی سی بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس غیر مسلم تے آپ دی نگاہ پہ جاندی سیدھی زبان بھی جو مصطفیٰ دا کلمہ جاری کیا ہو اور بہت سارے لوگ آپ تو چھپ چھپ کے قریب تو گزر جاندے اس نے غیر مسلم کہ ایسا نہ ہوئے کہ حضرت شاہ عنایت قادری دی نگاہ میرے تے پہ میری دنیا ہی بدل جائے۔ اور حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ ایک ایسا مرکز ہے روحانیت اور تجلیات الہی دا کہ اس در تے آن والا جو بھی مراد جو مسئلہ لے کے آئے آپ دے صدقے حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ دے تو فعل یقیناً وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میں اپنی زندگی دے اندر بہت سارے مقامات آئے لیکن جدو بھی کوئی زندگی وچ مشکل پیش آئی تو میں آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، آپ دے قدمہ اوپر ہاتھ رکھے
اور آپ نے کیونکہ آپ لجپال ہیں کرم نوازی کی تھی. اور ہمیشہ آپ کرم نوازی ہیں. میرے جیسے لکھاں کروڑاں لوگ آپ دے فیض تو اچھا مستفید ہو. حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ دی جڑی شخصیت ہے انہاں نوں اے جڑا کمال عروج جڑا عطا ہویا اور دنیا وچ بہت کم لوگ جڑے نے جنہاں نوں اے مقام تے منصب جڑا وہ ملدا ہے. انہاں دی جڑی شخصیت ہے انہاں دی شخصیت بنان دے وچ آپ دے جڑے شیخ حضرت محمد رضا شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ انہاں دا کس قدر ہاتھ انہاں نوں بنان دے وچ کیونکہ کیا جاندا کہ شیخ تو بغیر جڑا نا وہ مرید وہ بام عروج تک نہیں پہنچتا. حضرت شاہ نعت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سال اپنے پیر و مرشد دی صحبت و خدمت وچ رہے اور ہمیشہ آپ دے ادب اور محبت دا تقاضا سی کہ اگر گفتگو واسطے مرشد اجازت دیندے سن تو آپ بول دے سن ورنہ آپ اپنی مرشد دی بارگاہ وچ خاموشی نال ہی بیٹھے رہتے. صحیح. اور اے مرشد دا ادب بھی یہ ہے کہ اگر تسی اپنی مرشد دی بارگاہ وچ بیٹھے ہو کوئی ٹیلی فون کوئی اخبار کوئی گفتگو مت کرو جب تک مرشد اجازت نہ دے. تو حضرت شاہ نعت قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ دی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ آپ دی ہر ادا جو سی سنت مصطفیٰ سے نرانی سی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر اس طرح آپ غرق سن کہ آپ جس غیر مسلم دی طرف ایک باری نگاہ پر کے دیکھ دے سن او دی زبان وچ مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہے. حضرت شاہ نعت قادری رحمۃ اللہ علیہ تے آن والے اور سارین اور جتنے بھی میرے بیٹے اور بیٹیاں جو نیت لے کے آئے نے آپ دے صدقے پوری ہوئی. میں بیر صاحب سے گل کرنا چاہاں کتب سیر دے اندر منقول ہے حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ آپ جدو اپنے شیخ دے حکم دے نال لاہور تشریف لے کے آئے تو آپ نے اس جگہ کے قیام کیتا جتھے آپ دا مزار اقدس مرجع خلائق ہے. جدو آپ شہر لاہور تشریف لے کے آئے اور جس جگہ تے آپ دا مزار اقدس موجود ہے انہوں کوئز روڈ شاعرہ فاطمہ جناح کیا جاندا ہے. آپ جدو تھے آئے تھے ایک چھوٹی جی مسجد جڑی سی او واقعہ سی نال آپ نے 2 کنویں کھدوائے. جدو کنویں کھدوائے تھے پھر رشت و ہدایت دا جڑا سلسلہ سی انہوں آپ نے جاری کیتا اور درجہ کمال جڑا سی انہوں آپ نے حاصل کیتا. حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ آپ جس کمال تے ولایت دے منصب تے فائز سن او اہل تصوف دے وچ بہت چند لوگ نے چنیدہ لوگ نے جنہاں نوں عطا ہویا ہے. حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ آپ کدی شہبازی لا مگا بن کے ہفتے افلاق دی وسطاں نوں چیر دیا ہویا سدرۃ المنتہا نوں چھوندے تے کدی قادری شیر بن کے جنگلاں تے راج کرتے. حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ آپ احادیث دی کتب تذکرۃ الاولیاء مستوی مولانا روم اور کشف المحجوب جیسی نادر کتب دے اسباق اس انداز دے نال بیان فرماندے کہ سامعین تے وجد یا تاریخ ہو جاتا اور آپ مشکل تو مشکل گل بھی اس انداز دے نال بیان فرماندے کہ سامعین نوں بآسانی سمجھ آ جاندی. میں میاں شہباز قادری اس وقت ساڑے نال موجود نے انہاں دے نال بھی گفتگو کرنے ہیں چونکہ اس دربار شریف دے معاملات نوں بڑی اچھی طرح بڑے اچھے طریقے دے نال دیکھدے بھی نے اور ہر سال باقاعدہ طور تے جڑا عرس ہوندا ہے او دے وچ بھی انہاں دا کافی جڑا ہے انہاں دا معاملات ہوندے نے. شہباز صاحب میاں صاحب سب تو پہلے بہت خوش آمدید تے مہربانی آپ دی وقت دین دا شکریہ. تمام دوست آن والے دا میں شکریہ ادا کرنا وا پیر اختر سود صاحب دا اپنے خطیب صاحب دا مودن صاحب دا تمام حاضرین دا سب دا شکریہ ادا کرنا. جن بھی زائرین اتنے آندے نے اپنی حاجت لئی میرے سار نئے دی نظر دے اللہ تعالیٰ پورے فرما دیندہ ہے. جو بھی سوال کر دے نے آکے شاہ نہتے اور انہیں دے وسیلے نہ میرا مالک منظور کر رہا ہے. اگر کسی بیٹی دے بندش ہے آکے سوال کر دیئے میرے رشتہ نہیں ہو رہا رزق دی بندش ہے رشتے دی بندش ہے اور میرا رب انہیں دے وسیلے نہ پورا فرما دیندہ ہے. اور ہر آن والا دکھی جتھے بھی چل کے آیا ہے اور دکھی نو سینہ لایا ہے وہ دی تمام آسا مرادہ پوریاں فرمائیاں نے اور آن والے کدی اتنے مایوس ہو کے نہیں کیا. اچھا میاں صاحب اتنے پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ دی دردی تسی کنے دیر تو نوکری کر رہے ہو؟ میں جی 40 سال تو نوکری کر رہا ہوں. اور عمر تھوڑی کنی ہو گئی ہے؟
میری عمر جی 70 تو تھوڑی رہ گئی ہے. ماشاءاللہ. تو انہاں دے قدماں چی انہاں دے کمبل زندگی دا سارا تمام تر جڑا سفر ہے وہ گزریا ٹوڑا. جی میرے بڑے بھی سن, یہ میرے نانکے بھی نہیں, میرے داد کے بھی نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اندرون نانکے ساڑے پاٹھی دے سن, داد کے ساڑے مدام دے سن. صحیح. اس لئے کہ شروع تو ساڑے بڑے نے خدمت کی تھی ہے. اسی جدی لاہوری ہاں, آپ سرکار جدی لاہوری نے اندرون پارٹی دے لال مسجد دے اندر آپ سرکار بھی امامت کران دے سن. آپ سرکار دا اسے اندرون پارٹی دے اندر ہی کار سی, اور آپ سرکار نے ساری زندگی تھے اے انہوں نے بغات سن جس جگہ تے سی موجود ہاں. آپ سرکار تھے بھائی بھی جی کر دے سن اپنے ہاتھ نال. اس لئے کہ اتھے آن والا دکھی انسان ہوئے تے شاہ نیدہ دار ہوئے تے ولیاں دا کار ہوئے تے کوئی خالی نہیں جا سکتا. تے پھر حافظ قرآن ہون, لکھاں لوگ مسلمان کیتے ہون تے لکھاں لوگ حافظ قرآن کیتے ہون. اور جو بھی سوال لے کے آیا, جس مقصد لیے تھے حاضر ہویا, میرے مالک نے انہوں نے وسیلے نہ پورا کیتا. اور اللہ تعالیٰ سانو سارے نو انہوں دی خدمت کے توفیق عطا فرمائے. جو تبلیغ کر دینے نماز دی اور قرآن دی, اللہ تعالیٰ سانو اسے قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام دوستان دی حاضرین دی خیر فرمائے. ناظرین اس وقت میرے نال حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ دی مسجد تے خطیب امام حضرت علامہ قبلہ افتخار احمد نقشبندی صاحب موجود نے. انہوں نے گفتگو کرنے ہیں. قبلہ سب تو پہلے تے توڑے وقت دین دا بہت بہت شکریہ. قبلہ منو اے دسو کہ حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ دی جڑی درگاہ ہے وہ کیسی درگاہ ہے کہ جتے کیا جاندا کہ یار آن والا جڑا ظاہر ہے, ظاہرین جڑے نے وہ اپنی دلی مرادہ جڑیاں پوریاں کر دینے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا. صدق اللہ العلی العظیم. میں نہایت ہی دل کی گہرائیوں سے ان کا چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ ادا کرنا وا کہ انہاں اللہ تعالیٰ دے اولیاء دی سیرت صورت اور انہاں دا مقام, انہاں دے کردار, انہاں دی گفتار, انہاں دی رفتار ارشاد کر رہے ہیں. اللہ انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے. اور میرے نہایت حفاظ الاسلام میاں شہباز صاحب جو دعوت دیتے رہتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور پیر اختر رسول صاحب مدہ ذی الحلالی تشریف لائے, انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی. تو آپ فرما رہے سان مولانا اختر صاحب کے ذکر کہ اللہ تعالیٰ دے ولی ذکر کر کے دنیا اتے اپنا مقام بلند کر دینے اور اپنی صورت اپنی سیرت لوگاں دے دلاں اتے یہ اس طرح دا شروع انہاں دا مقام ہوندا ہے. اور لوگ انہاں دی سیرت صورت میں اس طرح جان دیں جس طرح اپنے آباء و اجداد نال بھی زیادہ بہتر جان دیں, اور انہاں نال محبت اپنے عزیز و کارم نال بھی زیادہ. کیوں اس واسطے انہاں نے اللہ دا ذکر کیتا, اور جڑا ذکر کیتا ذکر دی برکت دے نال اس مقام تے پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا. تحقیق وہ مقام کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کیا. جس اگر ذکر کر دینے اور ذکر کر دینے پھر تزکیہ نفس کر دینے, پھر لوگاں دے اتے یہ چھا جاندے نے, پھر اپنا ہوئے پھر بگانا ہوئے کوئی ہوئے انہاں دا احترام کر دینے. جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی احترام کرے, مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی سلام کرے. کیونکہ انہاں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی او جڑا تزکیہ نفس سی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اللہ تعالیٰ دا گھر بنایا, گھر بنان تو بعد آکھیا مولا دعا کی تھی او محبوب ساڈی میری نسل وچوں بھیج جیڑا لوکاں نوں قرآن مجید دی آیتاں بھی سکھائے تے لوکاں نوں قرآن بھی پڑھائے تے دین دا علم بھی دے, اور پھر انہاں دا تزکیہ نفس بھی کرے. آقا کریم نے 1,24,000 کموں بے صحابہ کرام دا تزکیہ نفس کیتا. اور تزکیہ نفس حضرت امام الاولیاء حضرت
مولا علی حیدر قرار اسد اللہ المشارق والمغارب حسنین کریمین دے والد ماجد حضرت بی بی فاطمہ زہرا جنت خاتون رضی اللہ تعالی عنہا دے شوہر مبارک اللہ دے شیر امام الاولیاء نے امت دے نبی پاسم دی امت دے اولیاء دا تزکیہ نفس اس طرح کیتا کہ دنیا انہوں نے جان دیئے. یہ فرشان آیت قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ چھوٹے اولیاء چ نہیں ایک کبار اولیاء دے چنہ دا مقام ہے. اور انہوں دا مقام اس طرح کہ کسے ولی تے جاؤ اور مثلا مثال ہے کہ تسی جاؤ حضرت میاں میر اتھو علم ملے گا, حضرت شاہ جمال جاؤ اتھو جلال ملے گا, حضرت شاہ جمال کمال جاؤ اتھو کمال ملے گا, حضرت طاہر بنگی جاؤ اتھو علم ملے گا, اور حضرت حضور داتا گن بخش جاؤ اتھو خزانے ملیں گے, اور شاہ ناز قادری رحمت اللہ تعالیٰ لیتے آ جاؤ ایسے عشق رسول ملے گا. اور حضرت بلے شاہ بڑی پیاری گل قبلہ علامہ صاحب نے کیتی ہے کہ جس بھی اللہ دے ولی دے تسی ڈرتے جاؤ اتھے تانوں کچھ نہ کچھ ملے گا. ہر اللہ دا ولی کوئی نہ کوئی صفت لے کے اللہ تعالیٰ نے انہوں عطا کی تھی, ہر کوئی نہ کوئی صفت عطا کی ہوئی ہے. اور کچھ تو بزرگ ایسے نے کہ جنہاں کو تسی جاؤ انہاں کو سب کچھ ہی ملتا ہے. اور جس طرح کہ علامہ صاحب نے کہا کہ دادا حضور تسی جاؤ تو اتھے خزانے ملتے ہیں, تے خزانے تے ہر طرح دے نے. میں ایسی گل نوں اگے بڑھاواں گا اور پیر اختر رسول صاحب دے نال گفتگو کریں گے. قبلہ تزکیہ نفس کی گل کیتی ہے علامہ صاحب نے, تزکیہ نفس کس طرح حاصل ہوتا ہے اور کس طرح کیتا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تزکیہ نفس لئی سب تو پہلو نیت ضروری ہے, پھر اپنے نفس کا محاصرہ کرنا ہے. صحیح. نفس کہندا ہے کہ میں گوشت کھانا ہے, کوشش کرو کہ چٹنی دے دو. نفس کہندا ہے کہ میں نے یہ چیز چاہیے, کوشش کرو کہ نظر انداز کرو تو. صحیح. اور دوسرا نفس کی اصلاح جو ہے, جو مشائخ اور علماء اور فقراء دی زبان وچ ہے وہ ہے روزہ. صحیح. کہ تسی دنے سیام یعنی روزے رکھو, رات نو قیام کرو. یعنی قیام تو مراد عبادت ہے, ذکر الہی ہے, ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب تو زیادہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ تو بعد مرشد کامل دی توجہ ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام تے فرمایا کہ تسبیح پھری رو من نہ پھریا, تے کی کرنا ہے نہ تسبیحاں پڑھ کے, اور علم پڑھیا اور ادب نہ سکھیا, تے کی کرنا علم پڑھ کے, اور چلے کٹے اور کچھ نہ کھٹیا, تے کی کرنا چلیاں وڑ کے, اور جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو پاویں لال ہو جاون کڑ کڑ کے. کیا بات ہے. ناظرین ایتھے میں گل کرنا چاہواں گا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے جدو حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ دے دست حق پرست دے اتے بیعت کیتی, تے بیعت کرن تو بعد جدو آپ قصور گئے نہ تے آپ دیاں بہناں تے بھرجائیاں نے وہ کیا کہ تو سید زادہ ہو کے ایک ارائن دیہات تے جا کے بیعت کر لیے. اتھے حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ دے مرید خاص بابا بلے شاہ نے بڑے کمال دے اشعار جڑے نے او آپ نے لکھے. آپ نے فرمایا کہ بھلے نو سمجھاون آئیاں بہناں تے بھرجائیاں, بھلے نو سمجھاون آئیاں بہناں تے بھرجائیاں, بھلیا من لے ساڈا کہنا چھڈ دے پلہ رائیاں, آل نبی اولاد علی نو کیوں تو لیکا لائیاں. آپ نے مزید فرمایا کہ جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں, جیڑا سانو رائیں سدے بہشتی پینگا پائیاں. آپ نے ایک محبت کا اظہار اپنے مرشد نال کیتا. ناچیں گے میں ایک گل کرنا, ایک نصیحت جڑی ہے حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص بابا بلے شاہ نو کیتی سی, او میں تواڈے اگے رکھنا چاہواں گا. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے جدو حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ دے حق دست حق تے بیعت کیتی, بیعت کرن تو بعد چونکہ سلسلہ ستاری جڑا نا شتار کیا جاندہ ہے سرگرم تیز نو, اور اے سلسلے دے جڑے منسلک بزرگ نے انہاں دی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ اس قدر زیادہ ہوندا ہے کہ او جنگل بیابانہ دے اندر چلے جاندے نے اور اتھے جا کے عبادت و ریاضت کردے نے. حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نو جدو اپنے حلقہ ارادت دے اندر داخل کیتا, داخل کرن تو بعد آپ نو تلقین فرمائی کہ بیٹا عبادت و ریاضت مجاہدے دے بغیر گوہر مقصود حاصل نہیں ہو سکتا. آپ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نو قصور تو جنگ روانہ فرمایا, اور رشت و ہدایت دے سلسلے وچ آپ نے جدو
اپنے مرید خاص بابا بلے شاہ نو جنگ دی طرف روانہ کیتا نا کرن تو پہلے ایک نصیحت کی تھی تاکہ آپ دی روحانی قوت دا اندازہ لگا سکن. آپ نے فرمایا عبداللہ، چونکہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دا نام سید عبداللہ ہے، اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ اپنے نفس نو ازمائی، کدی بھوک دے نال، کدی پیاس دے نال، کدی دھوپ دے نال، کدی چھاؤں دے نال، کدی شدید گرمی دے نال تے کدی شدید سردی دے نال. آپ نے فرمایا صبر و قناعت تے توکل تصوف دی عمارت دے ستون نے، اہم ستون نے. اگر انہاں وچوں ایک بھی منہدم ہو جائے وہ عمارت گر جائے گی. اور بیٹا یاد رکھ اسی عالم اسباب دے اندر رہ رہے ہیں اور مسبب الاسباب اللہ رب العزت دی ذات ہے. غیر دی گلی وچ کوئی یار وچ، غیر دی گلی وچ زندہ رہنا لو کوئی یار وچ مر جانا بہتر ہے. میری دعاواں تیرے نال ہے. اللہ رب العزت تیری منزل شوق نو آسان فرمائے. ناظرین اے او الفاظ سن جڑے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نو آپ دے شیخ حضرت پیر عنایت شاہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ روانہ کردے ہوئے ارشاد فرمائے. حضرت بابا بلے شاہ دی بیعت دے متعلق ایک روایت ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ عنایت قادری نو بیعت واسطے درخواست کی تھی. حضرت شاہ عنایت قادری نے فرمایا تینوں کچھ شرطاں پوریاں کرنیاں ہون گیاں. بابا بلے شاہ نے عرض کی حضور وہ کیڑیاں شرطاں نے؟ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری نے فرمایا تینوں 500 روپے دے طلائی کنگن، 500 روپے نگد، ایک عربی نسل دا گھوڑا، ایک قیمتی پوشاک جس دی قیمت 500 روپے تو گھٹ نہ ہوئے مینوں بطور نظر پیش کرنا ہون گے، پھر میں تینوں بیعت کراں گا. بابا بلے شاہ نے جدو حضرت شاہ عنایت قادری شتاری دی گل سنی تے حیران ہو گئے اور عرض کی حضور اے چیزاں میری توفیق تو ود کے ہے، میں ایک غریب شخص ہاں. حضرت شاہ عنایت قادری شتاری نے فرمایا تینوں تو غیب تو 10 روپے روزینہ ملتا ہے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری دی گل سن کے حیران ہو گئے اور اے روزینہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نو جد امجد حضرت سید عبد الحکیم دی بدولت ملتا سی تاکہ آپ فکر معاش تو بے نیاز ہو کے مرشد کامل تلاش کرن. حضرت شاہ عنایت قادری شتاری دا اسی روزینہ دی جانب اشارہ سی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی حضور مینوں جڑا روزینہ ملتا ہے اگر میں انہوں جمع کراں تے 4 سال بعد اس قابل ہوواں گا کہ آپ دی ایک شرط میں پوری کر سکاں. بابا بلے شاہ سوچن تے مجبور سن انہاں دے کول 2000 روپے کتھوں آن اور مرشد پاک دی شرطاں کیویں پوریاں کر سکاں. آپ رحمۃ اللہ علیہ ایسی سوچ وچ گم دریائے راوی دے کنارے چلے گئے، اوتھے بیٹھ کے لہراں دیاں موجاں ویکھنا شروع کر دتیاں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیتا اس شرمندگی اور ندامت تو بچن دا طریقہ یہی ہے کہ میں خود نوں انہاں لہراں دے سپرد کر دواں. آپ رحمۃ اللہ علیہ اس ارادے دی تکمیل واسطے اٹھے اور دریائے راوی وچ کچھ جانا چاہندے سن کہ پچھوں آواز آئی اے نوجوان ذرا ٹہر جا اور میری گل غور نہ سن. بابا بلے شاہ نے جدوں مڑ کے ویکھیا تے کہ نقاب پوش گھڑ سوار سی. پھر وہ نقاب پوش گھڑ سوار آگے آیا اور کہن لگا اے جوان میں دریا وچ نہانا چاہنا وا، تو میرا یہ سامان اپنے کول رکھ لے. اس نقاب پوش گھڑ سوار نے بابا بلے شاہ نو 500 روپے دی ایک تھیلی پکڑائی، ہتھاں وچوں طلائی کنگن اتار کے دتے، اپنی قیمتی پوشاک پکڑائی اور گھوڑے دی لگام بھی آپ دے ہتھاں وچ پکڑا دتی اور خود دریا وچ غوطہ لگا دیتا. وہ نقاب پوش ایسا غوطہ زن ہویا کہ باہر نہ نکلیا. آپ رحمت اللہ علیہ ظہر تو عصر تک انتظار کرتے رہے اور پھر خیال آیا کہ وہ دریا دی بے رحم موجہ وچ غرق ہو چکیا ہوئے گا. آپ رحمت اللہ علیہ نے گھوڑی دی لگام تھامی اور سامان پکڑیا اور مرشد پاک دی خدمت وچ حاضری واسطے روانہ ہوئے. جدو آپ بھاٹی گیٹ دے اندر داخل ہوئے کسی نے دیکھ کے کیا ہے گھوڑا تے شاہ عنایت قادری دا ہے اور اے جوان کون ہے جدے کول اے کوڑا ہے. بابا بلے شاہ نے جدو اس شخص دی گل سنی تو سوچیا کہ مرشد پاک نے خود ہی شرائطاں عائد کیتیاں اور خود ہی انہاں شرطاں نو پورا کرن دا انتظام بھی کر دتا. آپ رحمت اللہ علیہ جدو شاہ عنایت قادری شتاری دی خدمت وچ حاضر ہوئے تے شاہ عنایت قادری شتاری نے مسکراندے ہوئے فرمایا تیرے وچ انہا ہی حوصلہ سی، تو میریاں شرطاں سن کے خود نو دریا دے سپرد کرنا چاہندا سا، تو سید زادہ ہیں اور تینوں تو غیب تو روزینہ ملدا ہے جبکہ میں تے ایک ذمہ دار ہاں اور میں کھیتی باڑی کرنا، بھلا میں کس طرح ایک سید نو فیض پہنچا سکنا. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ عنایت قادری شتاری دی گل سنی تے قدماں وچ لپٹ گئے اور عرض کیتی حضور میں آپ دے دامن تو خود نو وابستہ کرنا چاہنا اور میں کسی دوسرے دے در تے نہیں جاواں گا. حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ دی عاجزی اور خلوص نو دیکھیا، آپ نو بیعت کر لیا اور اپنی نگاہ باطنی دے نال آپ نو عشق عرفان دا گنجینہ بنا دیتا. ناظرین اس وقت میرے نال علامہ اماد شفیق یوسفی صاحب موجود نے، انہوں دے نال گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں کو میں پوچھنا کہ مجاہدہ کینوں کہندے نے اور اولیاء کرام چکے مجاہدہ عبادت و ریاضت بہت زیادہ کرتے ہیں اور حضرت پیر عنایت شاہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ جس سلسلے دے نال آپ تعلق رکھتے ہیں شتاری، اور کیونکہ شتاری دے متعلق آپ کیا جاندا ہے کہ اس سلسلے دے نال منسلک جڑے بزرگ نے وہ عبادت و ریاضت اور مجاہدہ بہت زیادہ کرتے ہیں. لفظ مجاہدہ جڑا ہے اینو کی کہندے نے، ایدی تعریف کی ہے اور اولیاء کرام اس چیز دے اوتے زیادہ زور دیندے کیوں نے کہ بلا مجاہدہ کیوں کہندے نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. سب تو پہلا میں 7 نیوز دی پوری ٹیم دا شکریہ ادا کرنا، نالے ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرنا
کہ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام دے مبارک ذکر دی خوشبو پھیلان واسطے تہاڈی ٹیم میں منتخب فرمایا ہے. تہاڈا یہ سلسلہ اللہ رب العزت قیامت تک جاری و ساری فرمائے. مجاہدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہدا تعلق ہر مسلمان دی زندگی دے نال بڑے گوڑے طریقے دے نال ہے. مجاہدہ دا معنی ہے بنیادی طور تے کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت اور تکلیف برداشت کرنا. یہ معنی تے لفظ مجاہدہ جڑا ہے اے جوہد تو بنیا جیم ہا دال تے اس مادے دے جڑے حروف نے یعنی جیم ہا دال اس طرح دے لفظ قرآن شریف دے اندر 41 دفعہ ہے. صحیح 41 دفعہ لفظ مجاہدہ مختلف طریقیاں دے نال ذکر ہویا ہے صحیح مختلف کیٹیگریز دے اندر، جہدے وچوں سب تو وڈی ایک آیت مبارکہ مجاہدہ دے متعلق علماء کرام بیان فرماندے نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. او لوگ جنہاں نے ساڈی راہ دے اندر تکلیفاں برداشت کیتیاں، کوشش کیتی، محنت کیتی، لنہدینہم سبلنا، اسی انہاں نوں اپنیاں ساریاں راواں وکھا دینے. ہن ایتھے ایک غور طلب چیز ہے، جس طرح کہ پہلے میں مجاہدے دا معنی بیان کر دیتا. او دا لغوی معنی سی کہ محنت، مشقت، تکلیف برداشت کرنا. یہ دا اصطلاحی معنی جڑی یہ تعریف کیتی جاندی او ہے وے کہ نفس نو ساریاں ایدیاں صفات، ساریاں خوبیاں تو خالی کر دینا تے جنیاں ایدیاں برائیاں نے انہاں ساریاں برائیاں نو اچھائیاں دے اندر تبدیل کرن دی کوشش کرنا، عملی کوشش کرنا. اینو مجاہدہ کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ دے اندر شروع چ ارشاد فرمایا ہے کہ جدوں اسی نماز دے اندر بھی کھڑے ہونے ہیں تے دعا کرنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو صراط مستقیم دی راہ تے چلا. ایدے 4 معنی بیان کیتے جاندے ہیں. ایک دا ترجمہ اے کیتا جاندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھی راہ دس دے. دوسرا ترجمہ اے کیتا جاندا ہے اے اللہ سانو سیدھی راہ دکھا دے. تیسرا معنی اے کیتا جاندا ہے اے اللہ سانو سیدھی راہ دے اتے چلا دے. چوتھا معنی اے بیان کیتا جاندا ہے اے اللہ سانو منزل مقصود تک پہنچا دے. ہن اے 4 معنی بیان ہو گئے. اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا خوبصورت ارشاد بیان فرمایا انہاں لوکاں سے جڑے مجاہدہ کردے. اے 4 معنی بھی ذہن چ رکھو. دوسری جگہ تے جتھے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اتھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے لوگ ساڈی راہ چ کوشش، محنت، مشقت، تکلیفاں برداشت کردے نے انہاں لئی اسی ساریاں راواں کھول دینے. لنہدینہم سبلنا، پھر راہ وکھانا، دسنا، بتانا دور دی گل ہے. جتھے تک ایدی منزل ہے اللہ رب العزت انہوں اتھوں تک پہنچا دیندا ہے. اے مقام، اے مرتبہ انہاں واسطے ہے جڑے اللہ رب العزت دی راہ مجاہدہ کرتے. میں حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی آپ دا فرمان رکھنا چاہواں گا کہ آپ نے مجاہدے متعلق نہ بڑی خوبصورت گل کہی ہے کہ جڑا بندہ مجاہدہ نہیں کردا اور وہ اے سمجھدا ہے کہ وہ بغیر مجاہدے تو او دے کشف انہوں حاصل ہو جائے گا، وہ غلطی تے ہے. یعنی کہ مجاہدہ یعنی کہ کوشش کرنا، رب دی راہ تے چلنا اور مسلسل چلنا اور عبادت و ریاضت، راتاں نو جاگنا اور پھر جا کے جڑی چیز جڑی نے کشف اور یہ دوسرے جڑے معاملات اولیاء کرام دے نال ہوندے نے وہ پھر جا کے حاصل ہوندے نے. ایویں نہیں اولیاء کرام دنیا عام لوکاں تو جڑے ہٹ کے نظر آندے نے، مخصوص جڑے کیونکہ لوگ مخصوص ہوندے نے، اللہ دے چنیدہ لوگ ہوندے نے. جی قبلہ ایتھے تہاڈی گل تے علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا ایک شعر میں ذکر کرنا چاہواں گا. آپ فرماندے نے عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سے ہر گاہی. آپ فرماندے نے کہ صبح اٹھن تو بغیر، مجاہدے کیتے بغیر، اللہ رب العزت دی تلاش کیتے بغیر بندے نو کچھ بھی نہیں لبدا. بے آہ سے ہر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا. اتھے میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک فرمان مجھے یاد آیا. آپ نے فرمایا کہ انسان ادو تک صالحین دے گروہ وچ شامل نہیں ہو سکتا جدوں تک اے چیزاں جڑی ہیں نا وہ دے نال نہ ہون، یا اس چیز دے اوتے جڑا ہے نا انہیں عمل سختی دے نال نہ کیتا ہوئے، یا گھاٹیاں، یہ بھی ایک لفظ آیا ہے، گھاٹیاں انہیں بور نہ کیتیاں ہون. وہ کیڑی ہے کہ عزت دا دروازہ بند کر کے ذلت دا دروازہ کھول دے. یہ مجاہدے دے حوالے نال آپ نے فرمایا کہ عزت دا دروازہ بند کر کے ذلت دا دروازہ کھول دے، اور مالداری دا دروازہ بند کر کے فقر دا دروازہ کھول دے. اور آگے آپ نے مزید فرمایا کہ اپنے نیند دا جڑا نا وہ دروازہ بند کر کے شب بیداری دا دروازہ کھول دے. آپ نے مزید آگے فرمایا کہ امید دا دروازہ بند کر کے موت دی تیاری دا دروازہ کھول دے. اگر دیکھا جائے تو عام انسان جڑا ہے
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਫਤੀਆਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਨਫਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਦਰ ਗਰਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਬਜ਼ਾਹਿਰ دین ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ دین ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان دے اتے او دی بساط تو ود کے بوجھ نہیں پاندا۔ اللہ رب العزت نے اگر سانو دنیا دے اندر بھیجیا ہے تو اللہ رب العزت نے ساڈیاں آزمائشاں واسطے ہی ساڈی بساط دے مطابق یہ چیزاں رکھیاں نے۔ ہن جڑے اولیاء کرام اللہ رب العزت دے نیک بندے جس طرح کہ آج اسی عظیم شخصیت حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے دربار تے موجود ہاں، انہاں دا نام بھی انہاں ستاریاں دے اندر انج چمکدا ہے جنہاں نے اپنا سب کچھ اللہ رب العزت دی راہ دے اندر قربان کیتا تے اپنا نام بنوایا ہے۔ اے بھی انہاں نوں بھی بشری تقاضیاں دا سامنا ہے۔ یہ گل صرف اونی تک بندے نوں پریشان کردی ہے جنی دیر تک بندے دے اندر محبت دا جام رس بچ نہیں جاندا۔ اچھا قبلہ زہد جڑا ہے اولیاء کرام نے زہد نوں بڑی مضبوطی دے نال تھامے رکھیا ہے اور بڑا اختیار کیتا انہاں نے۔ زہد دے متعلق کی کہو گے کہ زہد جڑا ہے او اے جڑے اللہ دے نیک برگزیدہ ہستیاں جڑیاں اے زہد نوں کس طرح انہاں نے اختیار کیتا؟ اور اگر گل کراں میں اپنی تہاڈی گل کراں، تسی تے خیر بہت نیک ہو، میں تے بڑا گنہگار جہا بندہ وا، اگر میں اپنی گل کراں دیگر لوکاں دی گل کراں جڑے گناہاں وچ لت پت نے، او کس طرح مطلب زہد نوں اختیار کر سکدے نے؟ چونکہ مجاہدہ زہد اور دیگر جڑے مقامات نے جدے تے اندر رہ کے اللہ دے ولی جدو کام کرتے ہیں اور وہ منصب ولایت فائز ہو جاتے ہیں، زہد جڑا ہے اینوں کس طرح تسی ڈیفائن کرتے ہو؟ اور کیا انسان عام مسلمان جڑا ہے وہ زہد نوں اختیار کر کے انہاں دے درجے تک پہنچ سکتا ہے؟ سب تو پہلا زہد دی تعریف سانو جاننا چاہیے کہ زہد کہندے کنوں نے۔ زہد دا ویسے لغوی معنی ہے کہ کسی چیز نوں چھڈ دینا، ترک کر دینا، تے ایدی جڑی اصطلاحی سادہ جی تعریف کیتی جاندی ہے، بہت ساریاں تعریفاں دیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ ایک دی جڑی سادہ جی تعریف ہے کہ دنیا اللہ توجہ ہٹا کے آخرت دے نال دل نوں لا لینا اے زہد ہے۔ ایک تعریف دی کیتی جاندی ہے کہ ہر اس چیز نوں چھڈ دینا جڑی اللہ رب العزت تو دور کرنے والی ہے، ادا نام زہد ہے۔ کیا بات ہے۔ تے ایک دی تعریف ہے کیتی جاندی ہے کہ غیر اللہ تو علاوہ ہر ایک تو دل نوں ہٹا لینا، ادا نام زہد ہے۔ زہد یعنی اللہ تو علاوہ جنیاں چیزاں نے وہ ساریاں نگاہ چو ختم ہو جان تے نگاہ چ ایک ہی ذات رہے، وہ ذات اللہ رب العزت دی ذات، اینوں کہندے نے زہد۔ اتھے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا فرمان مجھے یاد آیا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جدو تمام جڑی شر سی نا انہوں ایک مکان دے اندر، ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا اور وہ جڑی کنجی سی نا وہ دنیا دے نال محبت رکھ دیتی، یعنی کہ دنیا دا تمام دنیا دا جڑا شر ہے انہوں اکٹھا کر کے کون فرما رہے ہیں؟ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما رہے ہیں کہ تمام دنیا دا جڑا شر ہے انہوں اللہ رب العزت نے اکٹھا کر کے ایک کمرے بند کر دیتا اور وہ جڑی کنجی ہے، وہ جڑا چابی ہے جڑی وہ دنیا دی محبت رکھ دیتی اور تمام دنیا دی جڑی خیر ہے انہوں ایک کمرے بند کر دیتا اور وہ جڑی کنجی ہے وہ قبلہ زہد رکھ دیتا۔ کتنی پیاری گل، مطلب خیر جڑی ہے نا، خیر دا تعلق جڑا ہے وہ زہد دے نال ہے اور شر دا جڑا تعلق ہے دنیا دی محبت دے نال ہے۔ اور اے وہی وجہ ہے، اے وہی گل ہے کہ تمام اولیاء کرام نے دنیا تو اپنے آپ قطع تعلق کیتا اور اس ذات دے نال اپنے آپ منسلک کیتا جڑی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ دا ولی مقام ولایت فائز ہوتا ہے تے کرامت دا ظہور ہونا ایک عام جی گل ہے۔ حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمۃ اللہ علیہ دا ایک باغ سی، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس باغ دے اندر تشریف فرمائے اور اللہ غنی دا نعرہ لگا رہے نے، اللہ غنی دا ذکر کر رہے نے تے وہ باغ جڑا سی وہ امبا دا باغ سی، ایک ایک امب جڑا ہے وہ آپ دی چولی وچ ڈگدا، چونکہ آپ اللہ غنی دا ذکر کرتے جا رہے ہیں، جویں جویں اللہ غنی دا ذکر کر دے اور درختاں دو امب جڑے نے وہ آپ دی چولی وچ ڈگنا شروع ہو گئے۔ حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمۃ اللہ علیہ دور کھڑے دیکھ رہے ہیں منظر اور مسکرا رہے ہیں۔ حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمۃ اللہ علیہ قریب آئے اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا، اے بلیا اے کی کر رہے ہیں؟ آپ نے
حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ گھبرا جگے، ڈر جگے. آپ نے فرمایا حضور اے میں نہیں ڈگے. حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اللہ غنی دا نعرہ انج نہیں لائی دا. حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ لگایا اور جنہیں عام سن وہ سارے باغ دے تھلے ڈگ پے. حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوبارہ اللہ غنی دا نعرہ لگایا اور جنہیں عام سی جڑے تھلے ڈگے سن وہ دوبارہ اپنے درختوں تے جا کے لگ گئے. اے جدو نظارہ دیکھا حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ تے ایک خوف تے کب کبھی جی تاڑی ہوگی. آپ نے فرمایا اللہ دی رضا ارے چیئے جدی چیز جتھے دی سی وہ اوتھے دوبارہ لگ گئی ہے. ناظرین حضرت پیر عنایت شاہ قادری ستاری رحمۃ اللہ علیہ دی شخصیت دا حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تے بڑا گہرا اثر ہویا. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہباً حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. آج دے پروگرام تو اپنے میزبان ناصر بن ہاسوں اجازت دیو. اللہ نگہبان.